السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر تم دعا کی طاقت جان جاؤ تو تم دن رات دعا مانگنے لگو اور مانگتے رہو۔ تو اگر آپ دعا کی طاقت جان جائیں گے تو آپ بھی دن بھر دعا مانگتے رہیں گے، رات میں دعا کریں گے اور دعا میں دل لگانے لگیں گے۔ چلیے ویڈیو اسی کے اوپر بیسڈ ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ دعاؤں کے ذریعے کتنی بڑی بڑی مشکلاتیں حل ہو جاتی ہیں، کتنی بڑی بڑی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا وہ کیسے دعاؤں جاتی ہیں، کیسے دعاؤں کے ذریعے ناممکن سی چیز کو ممکن ہو جاتی ہے، تو پھر آپ دعا مانگنے میں گھنٹوں گھنٹوں وقت لگاؤ۔ دعا مانگنے کے علاوہ کوئی بھی وظیفہ کو نہ کرو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ دے گا؟ بس اپنے رب پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ پتہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ مقدر بدل کے رکھ دے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہارے مقدر میں تم سے چھین لیا ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے ملنے کی تم امید کھو چکے ہو۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہیں لگتا ہے کبھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ دعا وہ معجزہ ہے جن کو تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعا وہ کن کا سوال ہے جسے اللہ بھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں ان چیزوں کے لیے ہے جو دسترس سے نکل جاتی ہیں۔ دعا ہی تمہاری کھوئی ہوئی چیز واپس لا سکتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعا کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ وہ بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے۔ ان میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی۔ مانگتے ہو تو مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، اور پھر دعا کی معجزے کو اپنے آنکھوں سے دیکھو اور دل سے محسوس کرو۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے نا جو ایک دفعہ آنسو بہانے پر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے تو اپنا دکھ اللہ کو بتا دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو تم ابھی تک امید ہو کہ وہ کن فرما دے گا۔ کچھ تو ہے کہ تم دعا مانگنے نہیں چھوڑتے۔ تو یقین رکھو اگر زندگی اندھیروں میں رکھنی ہوتی تو اللہ نے روشنیوں کے خواب نہ دکھائے ہوتے۔ اس کی ذات پر یقین رکھو کامیابی ہے۔ دعائیں تو وہ چیزیں بھی ہاتھوں میں تھما دیتی ہیں جو چیزیں نصیب میں بھی نہیں ہوتی۔ تم ایک بار اللہ کے ہو کر تو دیکھو، اس نے ساری مخلوق کو تمہارے قدموں میں لا کر نہ بٹھایا تو کہنا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دن کو رات میں بدلتے ہوئے، پھر رات کو دن میں بدلتے ہوئے آخر اندھیری کے بعد سویرا ہو ہی جاتا ہے؟ تو اسی طرح تمہارے غم کی شام کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن زندگی میں سویرا ضرور ہوگا۔ رب کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کو آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز کو یوں واپس لے آئے گا جیسے وہاں اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔
سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ میں نہیں جانتی میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا۔ زندگی مختصر ہے، جانے کب یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ دل کو محبت سے منور کرنے والا تو ہی ہے۔ یہ آزمائش ہے اگر تو مجھے ہمت دے پورا اترنے کی، اگر یہ تیری محبت کا امتحان ہے تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں تیری محبت کے لاج رکھ سکوں۔ تیری مصلحتیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں اللہ، مگر میرا دل تیرے فیصلوں پر یقین رکھے ہوا ہے، تیری بندے تیرے معجزوں پر ایمان رکھی ہوئی ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ذرا دیر سے سوچو، اللہ نے اگر رد ہی کرنی ہوتی تو دعا منگواتا ہی کیوں؟ وہ بار بار تم سے کیوں کہہ رہا ہوتا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم سب کچھ کرنا مگر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، دعا تمہارے ہتھیار ہے۔ زندگی جب تم سے تمہارے ساری محبوب چیزیں چھیننے پر اتر آئے تو تم دعا مانگنا شروع کر دینا۔ تم نے اپنی مصیبتوں سے زیادہ اپنی دعا کو مضبوط بنانا ہے، اتنا کہ تمہاری دعا ساری آزمائشوں پر غالب آ جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے دیکھنا ضروری ہو کہ رب کو درد کی اسی شدت میں جا کر پکارو جس شدت سے تمہاری زندگی تمہیں مایوسی اور تباہی کی طرف ڈھکیل رہی ہوتی ہے۔ پھر دیکھو وہ کیسے تمہاری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور کیسے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے اسی ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تمہارا دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جانماز تک لاتا ہی کیوں؟ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی لیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جب تم ہار کر لوگوں کی بے وفائی پر برداشت کر کے اپنے ٹوٹے وجود کو لے کر اللہ کو پکارتے ہو تو وہ تمہارے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی تمہاری کیفیت سے باخبر ہوتا ہے، لیکن خوش ہوتا ہے جب تم درد بھرا اللہ کہتے ہو۔ تمہارے لفظ خاموش بھی ہوں تو گالوں پر بہتے آنسو اسے سب کہہ دیتے ہیں اور وہی آنسو عبادت بن جاتی ہے۔ وہ تمہارے ہر شکوہ سنتا ہے، ہر سوال غور سے سن رہا ہوتا ہے، پھر وہ تمہارا ہر زخم بھرتا ہے اور ناانصافیوں کا فیصلہ انصاف سے لکھتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم خود اسے یاد کرتے ہو، اس سے بات کرتے ہو؟ نہیں، وہ خود بلاتا ہے تمہیں، کبھی آزمائش دے کر، کبھی کچھ لے کر، کبھی کچھ دے کر۔ وہ جانتا ہے تمہارا ہر دکھ، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے ہر گناہ سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے، ہر درد سے۔ جب تمہارا من نکھر جائے گا تو وہ کن فرمائے گا، نہ مارنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، تمہاری چاہت تمہیں لوٹانے کے لیے۔ بھروسہ تو کرو ایک بار۔ دعائیں تو بس تمہاری اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، اور جو معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو اس معاملے میں لوگوں کی رائے نہیں ہوتی۔ تو کیا ہوا آج جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی طرف سنتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کی فاصلے پر ہے۔
اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا سلسلہ تو یوں ختم ہو جائے گا۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تو بن مانگے خواہش پوری کرتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزے دے ہی دے گا نا۔ جب دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے، ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ صبر کی انتہا تو تم نے کرنی ہے، معجزے کی انتہا اللہ کرے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میری ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔